بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزیں ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ سحری کا وقت کیا ہے اور افطاری کا وقت کیا ہے۔ آج کل میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آج میں یہ عرض کروں گا، لوگ دھوکہ دینے کے لیے احادیث کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا کے اوپر بڑا زوردار قسم کا انہوں نے بحث چھیڑی مولوی صاحب نے، اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں، لیکن حدیث کا فہم ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کا ایک حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ما سمع احدکم نداء ولا نداء علی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ وہ کہتے تھے کہ اس حدیث پاک کے مطابق جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت ہاتھ میں جو کھانا شانا ہونا چاہیے وہ کھا لے، بندہ جو برتن میں ہو وہ کھا لو۔ ایک تو یہ میں نے قرآن پاک کی آیات مقدسات بینات بڑی واضح طور پر میں نے عرض کر دی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان ہونے کے بعد سحری کا مکمل کرنا جائز ہے، یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہاں جی اس سے، جبکہ مسئلہ تو اس طرح ہے جیسے ہی صبح صادق کا معلوم ہو جائے تو اب کھانے کی اجازت نہیں، چاہے ابھی تک اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ وقت کا ہونا ضروری ہے، وقت کا ہونا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر جو ٹیکنیکل باتیں، نمبر ندا سے مراد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی ان کی اذان ہو تو ایسی صورت میں یہ حکم صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہوگا، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ طلوع فجر سے پہلے رات میں ہی اذان دے دیا کرتے تھے، حضرت بلال حبشی یوں کہیں طلوع فجر سے پہلے اذان دیتے تھے، تہجد کی اذان یوں کہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ حکم ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان ابن مکتوم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بلال اذان دے جو تو تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک تم ابن مکتوم کی اذان نہ سن لو۔ ہاں جی یہ حدیث پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے فجر کی، حضرت بلال حبشی دیتے تھے اذان اٹھانے کے لیے۔ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو سوال میں مذکورہ حدیث کا مطلب یہ ہوگا چونکہ بلال لوگوں کو سحری کے لیے جگانے کے لیے اذان دیتے تھے تو کہیں لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان کو سن کر کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ طلوع فجر ہو تب ساری کھانا بند کرو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اور ندا کے لفظ سے فجر کی اذان مراد ہو تو معنی ہوگا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کا تعلق طلوع فجر سے ہے، اذان فجر کے ساتھ نہیں۔ لہٰذا اگر کبھی مؤذن طلوع فجر سے پہلے اذان دے دے تب بھی سحری کا وقت باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا، لہٰذا اذان کے بعد طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات کلیئر ہوئی؟ اذان فجر کی ہو یا نہ ہو، وقت ہو گیا سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اذان لیٹ بھی ہو سکتی ہے، اذان اچھا ایک یہ ہے اذان پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ اذان اگر پہلے دے دی جائے وقت باقی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اب کھانا پینا چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اہمیت کس چیز کی ہے؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کا وقت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پر آگے ایک حدیث پاک اس کو مزید جو ہے وضاحت کرنے کے لیے عرض کر دوں۔ حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن تمیمی وحدثنا احمد ابن یونس
عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحور فإنه یؤذن او قال ینادی لیرجع قائمکم وینتبہ نائمکم وليس الفجر ان يقول هكذا قال مسدد وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى باصبعيه سبابتين۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو بلال کی اذان اس کی سحری سے ہرگز نہ روکے، بلال کی اذان تمہیں ہرگز سحری سے نہ روکے، کیونکہ وہ اذان یا ندا دیتے ہیں تاکہ تم قیام کرنے یعنی تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھنا بند کر دے، سونے والا جاگ جائے۔ فجر کا وقت اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مسدد کہتے ہیں کہ راوی یحییٰ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر کے دونوں شہادت کی انگلیاں دراز کر کے اشارے سے سمجھایا، یعنی اوپر کو چڑھنے والی روشنی صبح صادق نہیں بلکہ صبح کاذب ہے، یہاں تک اس طرح ہو جائے یعنی روشنی لمبائی میں پھیل جائے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح طور پر احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث پاک ہے۔ صبح کاذب جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، صبح صادق یہ فجر کا وقت ہے، کاذب میں کھانا پینا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذانیں ہوتی تھیں، ایک تہجد کی اذان اور ایک سحری کی فجر کی اذان۔ تو تہجد کی اذان کے وقت حضور نے کہا تھا کہ اگر ہاتھ میں برتن ہو کھانا پینا ہو تو اس کو مکمل کر لو، چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت بلال کی اذان تھی، اور ابن مکتوم کی اذان کون سی تھی؟ یہ فجر کی اذان تھی۔ یہاں سے یہ جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ سحری کا وقت رات کے آخری نصف حصہ ہے اور سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے چند لمحے قبل تک باقی رہتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے اٹھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان سے دریافت کیا اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے کتنی دیر پہلے سحری فرما لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 50 آیتیں پڑھنے کے برابر۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کتنی دیر سحری سے فارغ ہو جاتے تھے؟ تقریباً آدھا گھنٹہ کہہ لیں، تقریباً آدھا گھنٹہ حضور پہلے کھا پی کے حضور فارغ ہو جاتے تھے۔ سحری میں تاخیر کرنا اور افطاری میں جلدی کرنا، کیونکہ ایک اور آج کل نا جی بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے حقیقتاً پڑھا تھا واقعتاً قرآن و حدیث پڑھ کے اور 10 سال لگانے کے بعد انہوں نے ساری جو ہے نا باریکیاں سمجھنے کے بعد جو قرآن اور دین سیکھا تھا ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ جو ہے نا جی کیا کہہ لیں موسمیاتی برساتی ڈڈو یہ زیادہ ہو گئے، پائیا پڑی پھان اپائی، ادھروں تھوڑا جا پڑھ لیا، ایک ادھا پڑھ لیا، ایک ادھو گل سن لی تو چلو جناب آپ بھی محدث اعظم بن گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے سوشل میڈیا پر ایک یہ کہا کہ یہ جو ہم افطاری فوراً کرتے ہی جو کر لیتے ہیں نا جی، مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی ہم افطاری کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بالکل اتم الصیام الی اللیل کے بالکل خلاف ہے۔ یاد رکھیے قرآن کی سمجھ صحیح وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ قرآن میری عقل کے مطابق نازل نہیں ہوا، قرآن حضور پر نازل ہوا ہے اور حضور ہی ہمیں بتائیں گے صحیح فہم کیا ہے، یا پھر وہ صحابہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کا پروفیسر اٹھ کے سانو کی دسے گا؟ ہم لوگ پاگل ہیں، ساری عمریں ہم نے گزار دیں دین سمجھنے سمجھانے میں۔ ہاں جی فہم وہی صحیح ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں یا پھر صحابہ کرام جنہوں نے حضور سے سیکھا ہے وہ دیں۔ اب یہ فہم جو کہتے ہیں جی کہ یہ مغرب کا شروع ہوتے ہی جو ہے نا جی یہ بالکل یہ روزہ نہیں ہوتا، یہ کھوجا ہوتا ہے، تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر یہ معمول رہا کہ آپ سحری میں تاخیر فرماتے، افطاری میں جلدی کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا۔ ابن حبان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا جی نے فرمایا ہم گروہ انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری میں تاخیر کریں اور افطاری میں جلدی کریں۔ افطاری میں جلدی کرنے کا کس نے کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت۔ پھر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جی، کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر۔ آقا جی نے فرمایا میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث پاک کہاں پہ ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ، کھجور کا ایک ٹکڑا یا منقے کے چند دانے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ طبرانی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح افطاری جلدی کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس طرز افطاری سے یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے۔ یہ جلدی جو ہم افطاری کرتے ہیں مغرب ہوتے ہی، یعنی مغرب کا ٹائم ہوتا ہی جو ہم افطاری کر لیتے ہیں، یہ کیا ثبوت ہے؟ یہود و نصارہ کی مخالفت کا ثبوت ہے۔ اور یہود و نصارہ کی مخالفت کے بارے میں کس نے کہا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا جی نے فرمایا یہود و نصارہ روزہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں، ستاروں کے ظاہر ہونے تک انتظار کرتے ہیں، جس سے نجوم پرستی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ نجوم پرستی کا ستارے جب تک نہ نکلیں، ہم آج بھی ایسی قوم ہے نا جو 20 25 منٹ لیٹ کر دیتی جب تک فل اندھیرا نہ ہو جائے۔ وہ اللہ کے بندے، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اور یہ یہود و نصارہ کی عادت کس نے بتائی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں کہ یہ یہودیوں کی عادت ہوتی ہے جو اتنی لیٹ تک افطاری کو مؤخر کر دینا۔ پھر جب تک امت مسلمہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی، اس وقت تک سنت کی پابندی اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیر اور بھلائی پر قائم رہے گی۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا اہل ایمان کی نشانی ہے۔ جو لوگ جان بوجھ کر دیر سے افطار کرتے ہیں وہ خیر پر نہیں ہیں بلکہ وہ شر پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے ستارے جب نکلیں گے، یہ تو ستارہ پرست ہو گئے، ستارہ پرستی کی طرف ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لا یزال دین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان الیہود والنصارى یؤخرون۔ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہودی اور عیسائی تاخیر سے کرتے۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف کے اندر، ابن حبان کے اندر، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ جب سورج غروب ہوا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس والے شخص کو برتن دے کر کہا پیو۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک شخص کو برتن دیا، فرمایا پیو۔ اور اس بندے نے تھوڑا نا جھجک محسوس کی، فرمایا شاید تم مصوفین یعنی دیر سے روزہ افطار کرنے والے میں سے ہو، جو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ ٹھہر جاؤ، علی کیڑی جلدی ہے، کاری لینے ایڈی جلدی کی ہے۔ ہاں جی، تو یہاں سے معلوم ہوا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ افطاری میں جلدی کرتے تھے۔ حضور کا حکم بھی ہے، صحابہ کا عمل بھی ہے، حضور کا عمل بھی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام جتنے بھی گورنر تھے ان کو لکھ کر بھیجتے تھے کہ روزہ افطار کرنے کے بارے میں مصوفین میں سے نہ ہونا، دیر کرنے والوں میں سے نہیں ہونا، نماز کے لیے ستاروں کے اکٹھ کا انتظار نہیں کرنا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ جلدی افطار کرنا سنت میں سے ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اپنی اختراع شدہ احتیاط کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ جتنے بھی اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس ٹائم گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقوں کے اندر علماء حقہ موجود ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی ہیں۔ جب بھی کوئی نئی بات آپ پوچھیں، وسوسے کا شکار ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے عالم سے رابطہ کریں کہ جناب میں نے یہ آج بات سنی ہے، یہ بات کس طرح ہے شریعت۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیات کی دو اقسام موٹی موٹی، ایک ہے ناسخ، ایک ہے منسوخ۔
منسوخ وہ جو موجود تو ہیں آیتیں لیکن اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ میں ایک اشارتاً عرض کر دوں، قرآن پاک کے اندر ایسی آیات بھی ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ قرآن کی روح سے جائز ہو گیا اگر عقل استعمال کریں۔ اب عالم سے جب پوچھا جائے گا تو وہ آپ کو بتائے گا بابو یہ پہلے کا حکم ہے، بعد کا حکم کیا آیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ہر قسم کا نشہ، ہر قسم کا جوا، ہر قسم کی یہ جتنے بھی خرافات، یہ سب حرام ہو چکے۔ اب سمجھ میں آیا علماء کیا کام کرتے ہیں؟ علماء سے رابطہ کریں۔ ہمارے تو خوش نصیبی ہے، ہمارے آس پاس بڑے بڑے دارالافتاء بھی موجود ہیں، جب کوئی ایسا مسئلہ ہو فوراً دارالافتاء سے رابطہ کریں یا عالم سے رابطہ کریں۔ ان سوشل میڈیا کے جو ہے نا جی برساتی مینڈکوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔